لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی سندھ کا اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا موقف سامنے آ گیا، یہ اس وقت جو سب کچھ کراچی میں ہوا ہے اس کو آپ کی پوری جماعت کس انداز میں دیکھ رہی ہے، اور وے فارورڈ کیا سوچا جا رہا ہے کہ جس انداز کے اندر یہ سیاست صرف یہ کراچی کا الیکشن نہیں، اس سے بعد تو آگے اب قومی الیکشن بھی ہونے ہیں، تو یہ جو مزاج اس وقت نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا یا حکومت کا، اس مزاج کی عکاسی تو شاید اگلے الیکشن میں بھی ہو، تو اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات اور میئر کا انتخاب پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے اس سارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر اخلاقی راستہ اختیار کیا۔ بظاہر وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہش اور اناپ کی تبدیل کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج پورا ملک جو ہے کہ حیران ہے، اور لوگوں کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ دو جماعتیں کہ جن کا پاپولر ووٹ بھی بہت زیادہ اور جن کے چیئرمین اور کونسل کے اندر جو تعداد ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہے 193، کہ جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی اقلیت کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جو سیاست اور جمہوریت کے لیے غیر قابل ہے۔ 2023 کے انتخاب سے پہلے کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ روش اختیار کرنا، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی، اور خود جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ باقی انتخابات کا کیا اثر کرے گا۔ اگر انتخاب شفاف نہ ہو، غیر جانبدارانہ نہ ہو اور لوگوں کا اس پر اعتماد نہ ہو اور پورا جمہوری کلچر تباہ کر دیا جائے، تو اس سے تو صرف ایک پارٹی یا چند پارٹیاں نہیں بلکہ پورا سماج اور پورا عوامی تعصب جو ہے کہ بہت خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرین اور دن دہاڑے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ زنی کی گئی ہے، اس پر ہم الیکشن کمیشن کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ اگر ڈسکا میں ایک الیکشن پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اور اس پر ایک سخت اقدام کیا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو دوبارہ انتخاب ملتا ہے اور خود الیکشن کمیشن کی ساکھ بھی بحال ہوتی ہے۔ اب اس وقت کراچی میں بڑی واضح بات ہے کہ 30 لوگوں کو روک لیا گیا اور انہیں انتخاب میں آ کر ووٹ دینے کا حق استعمال نہیں کرنے دیا گیا، بھلے وہ آ جاتے اور آنے کے بعد جماعت اسلامی کے حق میں ووٹ نہ دیتے، اپنی مرضی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ فردوس امین نقوی صاحب نے بھی جماعت کو ووٹ نہیں دیا تو ہم ان کے اس حق کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور چیئرمین تھے وہ جماعت کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے تو یہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو اغوا کر لے یا ان کو بندوق کی نالی کے نیچے رکھے یا ان کو گھیر کے اپنے پاس رکھے۔ مجموعی طور پر اس انتخاب کا جو چہرہ ہے پیپلز پارٹی نے بگاڑا ہے، اور اب ظاہر ہے آگے تو سندھ حکومت اور قومی اسمبلی اور یہ ساری چیزیں تحلیل ہو جانی ہیں، نگران حکومتیں آنی ہیں۔ اس لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کراچی کے اس ایشو پر پورے ملک میں بھی احتجاج ہو، عدالت کا بھی، الیکشن کمیشن کا بھی، اور عوامی سطح پر بھی جس طرح بھی یہ آواز بلند کی جا سکتی ہے آواز بلند کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی نے کل ملک گیر یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے، پوری قوم، پورا ملک جو ہے کہ کراچی کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ کراچی 3 کروڑ عوام کا شہر ہے۔ جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں کوشچن کرتا ہوں۔ میں کہ کراچی 3 کروڑ عوام کا شہر ہے، اگر ان لوگوں کے ساتھ جو معاشی ہب ہے، جو جمہوری ایک کلچر کا احیاء جہاں ہو رہا ہے لیکن اسے پھر ریاست اور طاقت کے ساتھ اس کو تلپٹ کر دیا جائے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ہی مہنگا سودا ثابت ہوگا۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ جیالہ میئر ہونا چاہیے، انہوں نے خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اپنے مستقبل کے لیے بھی
سیاسی اور جمہوری اقدار کے لیے کہ راستے میں بھی بارودی سرنگ بچھا دیے۔ ایک چیز یہ بھی تاثر پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ارکان ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کو اغوا نہیں کیا گیا، ان کو چھپایا نہیں گیا، یہ سامنے آئیں گے، خود بیان دیں گے تو چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا ان کو جو ہے کہ کہیں حراست میں رکھا گیا ہے یا کہیں جبری ان کو کہیں رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، اس تمام مراحل کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے انجینئر کیا ہے، حلقہ بندیوں سے لے کر ووٹوں کی تقسیم کی سطح پر، پھر ابھی تک 6 حلقہ جات ہیں کہ جن کے ریزلٹ پہ اپنی جگہ رکے رہے، اور پھر جو نتائج آ گئے تھے ان نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ہر حربہ استعمال کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو پر کمزور وکٹ پر ہے، اور وہ جس قدر بھی اپنے جو بھی دلائل پیش کر دیں ان کے دلائل کے اندر نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی طاقت ہے، اور نہ کوئی وزن ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، پچھلے 5 دہائیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں عموماً یہ ہوا کہ جو صوبائی حکومت تھی وہ کسی اور جماعت کی، عموماً پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی، اور جو ناظم ہوتے تھے یا میئر ہوتے تھے وہ جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم کے ہوتے تھے، جس وجہ سے وہ جو ایک تعلقات کی یا مانگی تھی، فنڈز کی ترسیل کے اندر بھی مسائل ہوتے تھے، ڈیولپمنٹ کے اندر بھی مسائل ہوتے تھے۔ ابھی جب پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی، دوسرے پہ جماعت اسلامی آئی، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ میئر ہمارا ہوتا، ڈپٹی میئر جماعت اسلامی سیکنڈ پوزیشن پر ہے تو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی، تو اس طرح سے معاملات کو شہر کے حوالے سے زیادہ بہتر چلایا جا سکتا، تو یہ ان نیچرل الائنس کر لیا جماعت اسلامی نے، جس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس پوائنٹ پہ کیا کہیں گے آپ؟ خیال ہے جی کہ بھی یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ بھی تینوں پارٹیوں کے پاس جو جیت کا مارجن تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ بھی تنہ تنہا کوئی اپنی وہاں میئرشپ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے لازمی طور پر 2 پارٹیوں کو اکٹھا ہونا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کیے، اور جماعت اسلامی نے پورے دلائل کے ساتھ یہ پیش کی کہ بھی اس وقت کراچی جن گمبھیر مسائل سے دوچار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 14-15 سال سے مسلسل سندھ پر حکمران ہے، اور ایک طویل مدت سے ان کا ایڈمنسٹریٹر وہاں موجود ہے، لیکن کراچی ایک مسائل کا انبار بنا ہوا ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، تو کراچی کے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ہماری اسی لیے یہ بنیادی ترجیح تھی کہ کراچی کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک کنسنسس پیدا کر لیا جائے اور جماعت اسلامی کے میئرشپ پر اتفاق کر لیا جائے، تو کراچی کے جو مسائل ہیں، کراچی کے عوام ہیں، وہ اس سارے جھنجھٹ سے بھی آزادی پائیں گے، اور عمومی طور پر بھی پورے ملک میں اور بالخصوص کراچی میں ایک اطمینان کی صورت پیدا ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو بھی اپنا اس سلسلے میں موقف پیش کر رہی ہے وہ حقیقت میں حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور جب ان کا اپنا مینڈیٹ اور ان کی جیت ہی اپنی جگہ مشکوک ہے اور وہ پھر اپنی بالادستی بھی قائم کر لیں، تو آج جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے باوجود ہار گئی ہے، اور حافظ نعیم الرحمان اس زبردستی کے ہار کے باوجود کراچی کے عوام کے دلوں کو جیتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والا دن اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، اور پیپلز پارٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور کراچی کے عوام کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ایک سنگین ایسا اقدام کیا ہے کہ جو انہیں طے کرنا پڑے گا۔ لیاقت بلوچ صاحب، جو سیاسی احتجاج ہوتا ہے وہ ہر جماعت کا، ہر پولیٹیکل ورکر کا حق ہوتا ہے، اور دوسرا آپشن جماعت اسلامی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ لیگل فورم بھی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جماعت اسلامی آلریڈی حافظ صاحب جو ہے وہ درخواست دے چکے ہیں، ادروائز کورٹس کے اندر بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اس وقت مجموعی صورتحال ہے پاکستان کی، ایک سیاسی عدم استحکام کی، معاشی تنزلی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے، ایسے حالات کے اندر اگر کراچی میں بھی جو اکنامک ہب ہے پاکستان کا، معاشی شارک اس کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی اگر یہ پروٹیسٹ زیادہ شدت اختیار کر گئے، وہاں بھی بے چینی انتشار زیادہ ہوا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے اس کا پاکستان کی اس بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال
اور سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافے سے حالات خراب ہوں گے، تو کوئی ایسا راستہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسا راستہ صرف نکالا جائے کہ جس سے یہ حالات بھی اتنے خراب نہ ہوں اور اس سچویشن کو بھی ہینڈل کیا جا سکے؟ نہیں دیکھیں جی، ایک تو ہے کہ بھی احتجاج تو ظاہر ہے ہر پارٹی کا ایک سیاسی آئینی جمہوری حق ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ بھی جماعت اسلامی کا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے اور آئین اور قانون اور سیاسی جمہوری حدود کے دائرے میں ہوتا ہے. تو کراچی میں بھی جماعت کا یا پورے ملک میں احتجاج پرامن ہوگا. تیسرا جو آپ نے کہا کہ اس کا اور کیا حل ہو سکتا ہے، ایک تازہ ترین حل جو ہے کہ وہ ڈسکا کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. پی ٹی آئی نے وہاں الیکشن میں دھاندلی کی، پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے یا وہاں کے لوکل ممبران نے ایک ایسی انجینئرنگ کی کہ جس کی وجہ سے جو ہے کہ اس نتائج کو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام حقائق کو سامنے رکھا اور پوری استقامت اور جرات کے ساتھ فیصلہ کیا، اور ڈسکا کے اندر پھر دوبارہ الیکشن ہوا اور اس کے جو نتائج ہوئے وہ سب نے تسلیم کر لیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھی اب وفاقی حکومت کو بھی، خود اتحادی حکومت کو بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ کراچی میں میئر شپ کا الیکشن فیئر نہیں ہے. اس میں ایک طاقت کے ساتھ من پسند نتائج حاصل کیے گئے ہیں. اس کا علاج تو یہی ہے کہ افسر نو میئر شپ کا الیکشن ہونا چاہیے اور تمام ممبران کی حاضری یقینی بنانی چاہیے، اور کوئی اگر ووٹ نہیں دیتا تو اس کے لیے پھر ایک پارٹی اور آئین اور قانون کے اندر ڈیفیکشن کلاس کا قانون موجود ہے. ووٹ نہ دینے والے یا ووٹ پارٹی کی مرضی کے خلاف دینے والوں پر وہ قانون پھر اپنا راستہ اختیار کرے گا. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو پولیس اور رینجرز اور اپنے باقی ذاتی گارڈز کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لینا اور ان کو اپنا رائے کا حق استعمال کرنے سے روک دینا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب کو آنے دینا چاہیے تھا. جو جماعت اسلامی یا حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب نے ووٹ نہیں دیا تو ہم ان کے حساب کو ویلکم کرتے ہیں. تو ایک فیئر گیم ہونی چاہیے تھی، فیئر الیکشن ہونا چاہیے تھا. پھر آپ دیکھیں کہ بھی ایک ایسی ترمیم کی گئی کہ جس میں ہاؤس کے علاوہ اینی پرسن، مرتضی صاحب جو ہیں عملی طور پر تو وہ سٹرینجر ہے، اجنبی ہے، لیکن ایک بدنیتی کی بنیاد پر جو قانون سازی کر کے انہیں میئر شپ کا کینڈیڈیٹ بننے کا حق دیا گیا جس کا وہ کوئی حق نہیں رکھتے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بھی ہر اعتبار سے ناقص تھا اور اس کی بنیاد پر یہ انتخاب بھی مشکوک ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے کالعدم قرار دے. افسر نو وہاں میئر کا الیکشن ہونا چاہیے اور تمام ممبران اور جو لیگل ممبر ہیں ان کو ہاؤس میں لانا چاہیے اور ان کی حاضری یقینی بننی چاہیے. لیاقت بلوچ صاحب، ہمارے پاس آخری کوئی 1-2 منٹ ہیں. ایک بڑا مختصر سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ اور پاکستان تحریک انصاف اتحادی ہیں اس بلدیاتی الیکشن کے اندر. جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے، آپ نے ڈسکا کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن ڈسکا الیکشن کے بعد بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہوئے، دیگر ملک کے حصوں میں ہوئے، اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن جو سلوک اس کے ساتھ ہوا، پنجاب الیکشن کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد یہ بڑی معصوم سی خواہش آپ کی مجھے لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ ابھی بھی آپ اتنا یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو انصاف دے دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی الائنس ہوا ہے، کیا یہ مستقبل میں جو قومی انتخابات ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امکانات اس کے موجود ہیں کہ یہ برقرار رہے گا یا اس کو کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ اس بنیاد پر اتحاد ہے، نہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی چیز ہمارے پیش نظر ہے یا کوئی زیر بحث ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی وہاں کراچی کی لوکل جماعت نے جو ہے یک طرفہ طور پر غیر مشروط بنیادوں پر کراچی کی صورتحال میں جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا اور ہم نے اس کا ویلکم کیا. پھر اسی طریقے سے زمان پارک میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ہم نے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار کیا
کہ میرے تو بہت سارے چیئرمین اور ممبران جو ہیں وہ سندھ حکومت نے اٹھا لیے ہیں، اور جن کو ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا جائے گا انہوں نے اس وقت بھی اس چیز کا اظہار کیا۔ یہ صرف اور صرف کراچی کی میئرشپ اور کراچی کا جو منقسم مینڈیٹ تھا اس میں جو پی ٹی آئی نے اپنی بنیاد پہ فیصلہ کیا، اسی کی بنیاد پر یہ چیز آگے بڑھی ہے۔ باقی اس کو قومی تناظر یا قومی سیاست میں نہ کوئی اس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز پیش نظر ہے اس مرحلے پر۔